بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے محترم ناظرین، ہم آج کے اس ویڈیو میں امام عبدالرزاق صنعانی رحمہ اللہ کے بارے میں مختصر طور پر معلوم کرتے ہیں۔ آپ کا نام اگر ہم معلوم کریں تو عبدالرزاق بن حمام بن نافع الصنعانی، جو امام، علامہ، محقق، مدقق، فہامہ، راسخ علم رکھنے والے آدمی تھے۔ 126 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی بہت پرانے ہیں، 126 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اسی لیے آپ کے تلامذہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام اسحاق بن راہوی، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، احمد بن صالح مصری، حجاج بن شاعر، سفیان بن عیینہ، معتمر بن سلیمان، اس طرح کے بڑی بڑی شخصیات آپ کے تلامذہ میں آتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ بہت پرانی شخصیت ہیں، 126 ہجری میں پیدا ہوئے۔ نیک اور صالح تھے، معروف عالم تھے، اپنی زندگی عبادت، زہد و ورع میں گزارنے والے تھے، علماء اور طلاب سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ آپ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ شیعہ تھے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ترجیح دیتے تھے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابن عدی رحمہ اللہ خود اپنی مشہور کتاب کامل میں یوں فرماتے ہیں کہ ان کی نسبت شیعہ کی طرف کر دی گئی، حالانکہ ان کا اعتقاد اور ان کے خیالات، ان کے سوچ، یہ تمام چیزیں شیعہ لوگوں کے خلاف ہیں۔ سلمہ بن شبیب رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرزاق کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم میرا دل یہ کبھی نہیں مانتا کہ میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر فضیلت دوں۔ اسی طرح احمد بن اظہر رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرزاق رحمہ اللہ کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو علی رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دیتا ہوں کہ خود علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اوپر ان دونوں کو فضیلت دیے تھے۔ اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو فضیلت نہ دیتے تو میں بھی نہ دیتا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر عیب والی بات اور کیا ہو کہ میں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کروں اور ان کے قول کے مخالفت کروں۔ یعنی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اوپر فضیلت دیتے تھے، اور شیعہ کیا کرتے ہیں؟ فضیلت نہیں دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اور میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چاہنے والا ہوں، اور میں کیا کرتا ہوں؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اوپر فضیلت دیتا ہوں، کیونکہ میں ان کا چاہنے والا ہوں۔ اور میں کیسے چاہنے والا ہو سکتا ہوں کہ انہوں نے جو کیا وہ میں نہ کروں؟ اگر میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو علی رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دوں تو میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف عمل کرنے والا ہو جاؤں گا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ شیعہ نہیں تھے، آپ کے قول اور عمل اس سے کبھی بھی شیعیت کا اظہار نہیں ہوا، الحمدللہ۔ آپ کے بارے میں احمد بن صالح رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے کہا، کیا آپ نے عبدالرزاق سے بہتر کسی کو حدیث میں پایا؟ انہوں نے کہا، میں عبدالرزاق سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ ابو زرعہ رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ عبدالرزاق رحمہ اللہ کو 17,000 احادیث یاد تھی۔ فن حدیث کے جو بھی اسبات ہیں ان میں سے آپ بھی ایک سبت ہیں۔
یحییٰ بن معین رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر وہ مرتد بھی ہو جائیں تو ہم ان کے حدیث کو نہ چھوڑتے۔ آپ کے اساتذہ کی بات کریں تو امام مالک بن انس رحمہ اللہ، حمام رحمہ اللہ، اسرائیل بن یونس رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ، سعید بن عبد العزیز رحمہ اللہ، اوزاعی رحمہ اللہ، یزید رحمہ اللہ، عبداللہ بن سعید رحمہ اللہ اور اکرمہ رحمہ اللہ، محمد بن راشد رحمہ اللہ، معمر رحمہ اللہ، حجاج بن ارطاط رحمہ اللہ اور ہشام بن حسان رحمہ اللہ، یہ نام آتے ہیں۔ آپ کے تلامذہ کی بات کریں تو جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ آپ کے کئی ایسے تلامذہ ہیں جو مشہور و معروف ائمہ ہیں، یعنی سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، معتبر بن سلیمان رحمہ اللہ، ابو اسامہ، احمد بن حنبل، ابن راہویہ، یحییٰ ابن معین، علی بن مدینی، اسحاق الکوسج، محمد بن یحییٰ، محمد بن رافع، یحییٰ بن جعفر بیکندی، احمد بن منصور، احمد بن صالح مصری، حجاج بن شاعر، یہ تمام نام آپ کے تلامذہ میں آتے ہیں۔ آپ کی کتابوں کو آئیے ہم معلوم کریں کہ الجامع الکبیر، السنن، تفسیر القرآن، المصنف، یہ کتابیں ہیں جس میں سب سے مشہور آپ بھی جانتے ہوں گے وہ ہے آپ کی مشہور و معروف کتاب المصنف۔ اب آئیے آخری بات کریں کہ آپ کا انتقال یمن میں 211 ہجری میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھنا چاہتے ہیں تو چند کتابوں کے حوالے یہ ہیں: تاریخ الاسلام ذہبی رحمہ اللہ کی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 1590 پر 4، کتاب اعلام الفقہاء، صفحہ نمبر 208، الوافی فی الوفیات، صفحہ نمبر 2650۔